حکومت کے پاس ہی چلتے ہیں. علی محمد خان صاحب، بڑے سیریس قسم کے سر یہ ایلیگیشنز ہیں اور غالباً اس سے آپ کے پورا جو احتساب کا بیانیہ ہے وہ بھی ہٹ ہوتا ہے، اور حکومت کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس سارے معاملے کی وجہ سے آپ کے خیال میں اس کو بھی ڈینٹ نہیں لگتا؟ کس طرح اس معاملے کو اب آگے ہینڈل کیا جانا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ منصور بھائی. سب سے پہلے تو کورونا کے حوالے سے ایک شارٹ سا پیغام ہے، کیونکہ میرا ڈسٹرکٹ مردان لاک ڈاؤن ہے جی، تو اپنے جو میرے وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کچھ دن ہیں، لیکن احتیاط اگر ہم کریں گے تو آئندہ عید میں اور اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا، کمی آئے گی اس بیماری میں. تو آپ احتیاط سے کام لیں اور جو انتظامیہ آپ کو کر رہی ہے برائے مہربانی سے تعاون کریں. انشاءاللہ یہ امتحان کے کچھ چند دن ہیں انشاءاللہ. اچھا منصور بھائی، یہ جو کل آیا ہے اس کا یہ بشیر محمد صاحب کا، تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ الزامات سنگین انہوں نے لگائے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس پہ آپ کے آئی بروز جو ہیں وہ ریز ہوتے ہیں. جی، نمبر 1 یہ ہے کہ بڑے عرصے بعد یہ الزامات سامنے آئے ہیں. اچھا جی، تقریباً شاید 2 سال تو میرے خیال میں ہو گئے ہیں ان کے یہ جو کیس جسٹس صاحب کا ہے. جی، دوسرا یہ ہے کہ یہ بڑے عرصے تک محترم جج صاحب کا کیس چلتا رہا ہے. جیسے اس کا فیصلہ آیا ہے 24 گھنٹے کے اندر ان کے یہ بیانات سامنے آ گئے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اچنبھے کی بات یہ ہے کہ مریم بی بی کا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ادھر ان کا جو تھا کیس کا، جی، تو اس سے فورٹ نائٹ پہلے، اس سے چند گھنٹے پہلے جو ہے اس طرح کا ایک ہنگامہ بپا ہونا اور آپ سارا فوکس اس طرف ہو گیا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ آئی بروز ریز کرتی ہیں. باقی یہ سنگین الزامات ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس اس کے کچھ ثبوت ہوں، اگر ہوں تو ان کو سامنے لانے چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل جو ہمارا احتساب کا بیانیہ ہے وہ چلتا رہے گا. اس طرح کے حملوں سے، اس طرح کی چیزوں سے عمران خان صاحب، میں یا ان کے ساتھ جو ہم نظریاتی لوگ ہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے اگر احتساب ہماری جماعت سے آپ نکال دیں تو دس ول بی جسٹ ون آرڈینری اندر پولیٹیکل پارٹی، جو پاکستان کی سیاسی کلچر میں کسی نئی سیاسی جماعت کی ضرورت نہیں تھی. اس سیاسی جماعت کی ضرورت تھی جو اسٹیٹس کو سے ٹکر سکے. ہم ٹکر رہے ہیں، اس کی قیمت ہم چکائیں گے بھی. الٹیمیٹ قیمت کیا ہوتی ہے؟ ایک حکومت کا جانا ہوتا ہے نا، وہ بھی قبول ہے، لیکن اب تک بیانیہ قربان نہیں کریں گے. احتساب پہ کمپرومائز نہیں ہوگا منصور بھائی. یہ میں آپ کو بتا دوں، سب جتنے لوگ ہیں اپنے ہیں پرائے، کان کھول کے سب سب سن لیں. احتساب پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہاں ہمیں کوئی غلطیاں ہمیں بتائیں، لیکن ثبوتوں کے ساتھ آئیں. اور عدالتیں چونکہ آزاد ہیں، آپ نے کل پرسوں فیصلہ بھی ایک اور بھی دیکھ لیا ہے. یہ وہی سپریم کورٹیں ہیں جس کے بارے میں کیا کیا باتیں مسلم لیگ نون کے ہمارے یہ دوست مہربان نہیں کرتے رہے، بلکہ بچوں کو تک کو تھریٹ کرتے رہے. آج ان کو بڑا اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کا اعتماد سپریم کورٹ پہ بحال ہوا. میں سمجھتا ہوں آخری بات، کسی کے پاس اگر کوئی ثبوتیں ہیں دے شوڈ گو ٹو دی آنریبل کورٹس. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی مت بھولیں کہ اس وقت ملک کا ایک بہت بڑا سابق لیڈر جو ہے وہ انہی عدالتوں سے ایبسکانڈر ہے. آئی تھنک وہ لوگ جو عدالتوں کی بات کرتے ہیں، جج صاحبان کی عزت کی بات کرتے ہیں، اگر میں چاہوں تو بہت سی چیزیں ان کو یاد دلا دوں. صرف اتنا کہوں گا کہ آپ وہی لوگ ہیں جو اسی سپریم کورٹ پہ چڑھائی کرتے رہے. آپ وہی لوگ ہیں جو اسی سپریم کورٹ کے ایک سابق چیف جسٹس کے بارے میں آپ ہی کے اس وقت کے اسپیکر گوہر ایوب خان اپنی کتاب ڈائریز آف دا فیلڈ مارشل میں کہتے رہے کہ میاں صاحب نے مجھے کہا کہ کوئی طریقہ ہے یہ سجاد علی شاہ صاحب کو ایک رات جیل میں ڈالنے کا. آپ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ ہی کے اس وقت کے جو آپ کے انٹیریئر منسٹر تھے شجاعت حسین صاحب اپنی کتاب شجاعت نامہ میں لکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب پہ جو ہے نارکوٹکس کا 2 نمبر کیس کرنے کے لیے جو ہے سیف الرحمان صاحب پریشر ڈالا کرتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جسٹس قیوم والے. تو ہمیں یہ بالکل جو ہے اخلاقیات کا درس کم از کم نون لیگ سے نہ آئے. باقی آپ لوگ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں، اس کا ہم جواب بھی دیں گے اور ہر برشوق دیں گے. لیکن اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہیں وہ لے کے جائیں، کیونکہ اس وقت عمران خان پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اسٹیٹس کو سے نبرد آزما ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ کہاں کہاں سے کیا کیا حملے ہم پہ ہو سکتے ہیں. اچھا ویسے آن اے لائٹر نوٹ علی محمد خان صاحب، آپ نے کہا کہ نون لیگ کم از کم اس پہ بات نہ کرے، پیپلز پارٹی کر لے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے. جس نے جتنا بڑا حملہ کیا ہے اس کو اتنا ہی خاموش ہونا چاہیے. لیکن ایک بات آپ کو بھی ایکنالج کرنا پڑے گی، میں یہاں پہ کوئی پیپلز پارٹی کی تعریفیں معریفیں کرنا نہیں بیٹھا. میں وہ آدمی ہوں جس نے ہر فورم پہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان جب ٹوٹا تو ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ کس نے لگایا، تو بات ختم ہوگی. یہاں پہ ہمدردی کی بات ختم ہوگی. لیکن جو حقیقت ہے وہ ہے
کہ ایک خاتون کا والد جو ہے وہ پھانسی چڑھ گیا، لیکن اس نے اس طرح سے سپریم کورٹوں پہ، ہائی کورٹوں پہ، عدالتوں پہ چڑھائی نہیں کی جس طرح سے جب ان کے والد محترم فارغ ہوئے تو آپ کو یاد ہوگا انہی کے ممبران نے دھمکیاں دی، ان کے بچوں پہ زندگی تنگ کرنے کی دھمکیاں تک دی گئیں. یہ فیکٹ تو بالکل ٹھیک. میں سر آ رہا ہوں. بولے یہ لوگ ہمیں اخلاقیات کا درس نہ دیں. ٹھیک ہے چودھری صاحب، میرے خیال میں وہ پیپلز پارٹی ذرا آپ جاتے ہیں پیپلز پارٹی سے پہلے میرے خیال میں پوچھ رہے ہیں. چودھری صاحب ٹائمنگ، سب سے پہلے ذرا ٹائمنگ کے اوپر علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے فیصلہ آتا ہے، مریم نواز صاحبہ آج کورٹ میں پیش ہوتی ہیں اور اس سے پہلے بشیر میمن صاحب کا یہ انٹرویو سامنے آ جاتا ہے. اس کی ٹائمنگ کے اوپر بڑا شک ہے. بہت شکریہ منصور علی خان. پہلا جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے نا، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ پھر دور وہ اعتصاب وہ کیا نام تھا، سیف الرحمان کا مجھے اعتصاب یاد آ گیا اور میں بھی اعتصاب الرحمان پڑھ گیا تھا. میں نے ایک دو بار شاید آپ کے پروگرام میں یا کسی اور میں شہزاد اکبر صاحب کو بھی اعتصاب اکبر کہہ دیا تو وہ غصہ کر گئے تھے، میرے ساتھ پروگرام میں تھے. تو بالکل ویسے ہی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ریپلیکا ہے اس کا اس وقت. اس کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دو، اس کو یہ کر دو، یہ میرے دوست ہیں ان کو پکڑ لو، ان کو چھوڑ دو. جو باقی بھی ابراج گروپ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بات کی انہوں نے، تو یہ بالکل تاریخ جیسے دہرائی جا رہی ہو، یہ ایسے ہے. ایک دوسری بات، ان کا جو انجام ہوا تھا، آج والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس انجام کو اپنے ذہن میں رکھیں. ایک بات. دوسری یہ ہے ٹائمنگ، صرف انہوں نے کہا کہ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے صرف مریم نواز کے حوالے سے. میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کے حوالے سے. وہ تفصیلی فیصلہ ابھی لکھا جا رہا ہے، اس کی گراؤنڈز، اس کا سارا کچھ جو ہے. جو پہلے فیصلہ آیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ یہ میل آف آئی ڈی ہے، اور اگر میل آف آئی ڈی ہے تو یہ تو بڑا خوفناک عمل ہے جس کی ریولیوشن ہوئی. اگر یہ بات ہے اور پتہ کیا جا سکتا ہے، ابھی فروغ نسیم صاحب کا چل رہا ہے کہ میرے پاس کبھی یہ تینوں اکٹھے نہیں آئے، تو وہ تو جیو فینسنگ ہو سکتی ہے. بہت سارے ایسے ذرائع ہیں جن سے آپ پتہ کر سکتے ہیں. لیکن چوہدری صاحب یہ تو 2 سال پہلے کی بات ہے. چوہدری صاحب 2 سال پہلے کی اب کس طرح؟ میں کہہ رہا ہوں جب بھی ہو وہ ریکارڈ ہوتا ہے، جیو فینسنگ ہوتی ہے، جیو فینسنگ میں وہ آ جائے گا. چوہدری صاحب ایک قطع کلامی کی معذرت کہ اگر وہ وزیر اعظم ہاؤس بھی گئے ہیں، چوہدری صاحب اگر وہ وزیر اعظم ہاؤس بھی گئے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ شہزاد اکبر صاحب کے دفتر میں گئے ہیں یا فروغ نسیم صاحب کے دفتر میں گئے ہیں، وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی ہے، وی کین ناٹ جج دیٹ. ہمیں کس طرح پتہ لگے گا؟ مثال دے رہا ہوں نا میں ایک مثال. وہ تو نہیں پتہ چل سکتا. وہ تو ایویڈنس، جو اورل ایویڈنس ہوتی ہے انسان کی ایویڈنس ہوتی ہے، وہ سب سے بڑی ایویڈنس ہے نا. ایک ایویڈنس آئی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کے کاؤنٹر ایویڈنس بھی آ سکتی ہے یا اس کی سپورٹ میں بھی ایویڈنس آ سکتی ہے. لیکن میرے خیال کے مطابق اگر یہ بات درست ثابت ہو، اس ایویڈنس کو مان لیا جائے، تو پھر تو نہ وزیر اعظم رہتے ہیں، نہ لا منسٹر رہتے ہیں، نہ شہزاد اکبر رہتے ہیں، نہ کوئی اور رہتا ہے. یہ تو ایک بڑا خوفناک عمل ہے جس کی ریولیوشنز ہوئی ہیں. آپ صرف مریم نواز کے حوالے سے نہ دیکھیں، وہ تو خیر چلو ان کو ہمیں بھی پتا ہے، کہا گیا کہ اس کو پکڑ لو، پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ تھے، ان کو پکڑ لو، یہ بہت بولتے ہیں، فلاں بہت بولتا ہے تو ان کو پکڑ لو. وہ ایک علیحدہ ہے. لیکن یہ ایک بہت سیریس ایلیگیشن ہے اور اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اس پہ چیزیں باہر آنی چاہیے. اگر یہ درست بات کہہ رہے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب پاکستان کے اندر جو احتساب جو ہم سب سے پہلے کہتے رہے، پہلے میاں نواز شریف کے دور میں کہتے رہے، اب بھی کہتے رہے، جو انحصار کے دور میں بھی کہتے رہے، جو انحصار کے دور میں بھی استعمال ہوئی. بہت ساری ایسے کیسز بنے. مطلب یہ جو ڈاکٹر عاصم کو اٹھایا گیا تھا، وہ جو ہے وہ اس پہ قانون پہ پورا نہیں اترتا. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ جو ہے ان پہ پوپا کا قانون عمل درآمد کرے گا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم لا سکتے ہیں، لیکن یہ بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں، ان کو بالکل آپ ہوا میں نہیں اڑا سکتے. ٹھیک ہے، میں اصل اجازت دیجیے گا. شائستہ صاحبہ، ویسے علی محمد خان صاحب نے نون لیگ کے حوالے سے خاص طور پہ انہوں نے کہا جی آپ کم از کم ہمارے پہ اعتراضات نہ کریں کیونکہ آپ کی اپنی ہسٹری بھی جو ہے وہ اتنی کوئی صاف ستھری نہیں ہے. لیکن دوسری بات ایک اور اس میں ایڈیشن کر دوں کہ علی محمد خان صاحب کی ایک بات میں ویٹیج ہے تھوڑا سا، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ احتساب سب کا ہوگا، پرایوں کا بھی اور اپنوں کا بھی. اور ظاہری بات ہے غالباً ان کا اشارہ جہانگیر ترین گروپ کی طرف ہی ہے
کہ پورا گروپ جو ہے جا کے عمران خان صاحب سے مل گیا لیکن کوئی زیادہ اچھی خبر وہاں سے نہیں ملی ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ منصور. پہلے تو میں ایک بات کہوں گی کہ دیکھیں ماضی کی جو غلطیاں اس سے ہم نے تو سبق سیکھ لیا اور پیپلز پارٹی نے بھی سیکھ لیا, لیکن اگر یہ لوگ جو اتنے سیلف رائٹیس ہیں اور اتنے مدینہ کی ریاست لانا چاہتے تھے اور اتنے نیک اور پارسا ہیں, تو یہ بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے کیا یا ہم سے غلطیاں ہوئیں, یہ ان غلطیوں کو ریپیٹ کریں گے, یہ آگے موو فارورڈ نہیں کریں گے. دیکھیں یہ جو جیسے منظور بھائی کہہ رہے ہیں اٹس اے ویری ویری سیریس افیئر, اور یہ بات آج میاں نواز شریف کی, مریم کی, ہم جو پی ایم ایل این کہتے تھے وہ ونڈیکیٹ ہوتی ہے. ہم ہی نہیں, پھر پہلے کورٹس نے بھی کہا, انہوں نے ہر دفعہ جب یہ کورٹ میں گئے ان کا احتساب کمیشن کی جو بھی چیزیں لے کے وہ باہر پھینکی گئیں اور کہا کہ نیب کو وکٹمائزیشن کے لیے, آرم ٹوسٹنگ کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. پھر ان کی اپنی پارٹی میں سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں اور ان کے اپنے لوگ ان سے علیحدہ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. لیکن اب بیوروکریسی, اب وہ لوگ جو انوالو تھے جس کو انہوں نے یوز کیا تھا وہ لوگ بول رہے ہیں. تو یہ منصور یہ بات نہیں ہے کہ اس نے کہا اور اس نے کہا اور نون نے یہ کیا اور پیپلز پارٹی نے یہ کیا. اٹ از ناؤ دس نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ, کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس میں کر لوں کہ شہزاد اکبر صاحب نے آج ڈیفیمیشن کا ایک نوٹس بھیجا ہے, ٹھیک ہے, نہیں سن لیجیے, میرا اس میں سے ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بیسکلی عمران خان صاحب احتساب کروانا چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ شریف خاندان کے خلاف جو ہے یہ احتساب ہونا چاہیے, لیکن جب ڈی جی ایف آئی اے نے اس احتساب کو کرنے سے انکار کیا تو تب دراصل میں ان کو نیب کو بیچ میں آپ کو بتاؤں جو ایک اور سٹوری یہ ان کی ہے نا, زاہد کشکوری, کہ کیا ان کا نیوز میں تھا کہ یہ جا رہے تھے وہ خسرو بختیار اور ان کے بھائی کے لیے بھی, ان کی بھی اجازت مانگ رہے تھے اریسٹ کرنے کے لیے, اور جہانگیر ترین کی بھی مانگ رہے تھے. ایکچولی نیازی صاحب کو نہ خسرو بختیار صاحب کی فیملی میں وہ ہارڈ ہے کیونکہ ان کی حکومت کھڑی ہے بھائی ان لوگوں کے اوپر, جو ان کو ہے تو وہ ان کو بھی نہیں کرنے دینا چاہ رہے تھے, ان کو پرمیشن نہیں مل رہی. جو رضوان صاحب راتوں رات چینج ہوئے ہیں, دیکھیں یہ کوئی سب آپ کڑی سے کڑی ملائیں تو یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. آپ ملائیں تو آپ کو جو بشیر میمن صاحب کہہ رہے ہیں نا اس سے کڑیاں ملتی ہیں جا کے. رضوان صاحب لاسٹ منٹ پہ چینج ہوئے, اور اگر میں آپ کو بہت پیچھے لے کے جاؤں تو نیب کے چیئرمین جو ہیں انہوں نے ایک بات ایک دفعہ کہی تھی, انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کا احتساب کرتا ہوں یا حکومت کی طرف بڑھتا ہوں تو اگر ان کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہوں تو ان کی ایک منٹ بھی حکومت نہیں رہتی, لیکن یہ ہماری تنخواہیں روک لیتے ہیں, یہ ہمیں کام کرنے سے روک دیتے ہیں. تو اور پھر آپ کو یاد ہے کہ ایک ہو رہا تھا احتساب تو ایک ویڈیو بھی آئی تھی, وہ ویڈیو کہاں چلی جاتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ سکینڈلز آتے ہیں, کرائسس ہوتی ہیں اور ہم اس پہ مٹی ڈالتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. یہ جو حکومت رہی ہے this has been moving from crisis to crisis, ایک کے بعد ایک یہ کرائسس میں آتے ہیں, کسی کرائسس کا کوئی حل نہیں نکلتا, اس سے بڑا کرائسس ہو جاتا ہے. آپ دوائیوں کا دیکھ لیں, آپ آٹے کا دیکھ لیں, آپ چینی کا دیکھ لیں, آپ مالن جبہ دیکھ لیں, آپ پشاور میٹرو دیکھ لیں, آپ پیٹرول کا دیکھ لیں. یو نو ان کے کلوز ایسوسیٹس ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں نا جو پوسٹر بوائے پہلے اسد ان کا حال ہوا تو, لیکن جب وہ کچھ کرتے ہیں ان کو یہ سائٹ پہ کر دیتے ہیں یا ان کو شفل کر کے. اور عامر کیانی کو آپ دیکھ لیں, دوائیوں کا اتنا بڑا سکینڈل آیا, ان کو اس سے بڑی لوکریٹو پوسٹ پہ لگایا. خسرو بختیار کو دیکھ لیں, ان کا چینی میں آیا تو ان کو انڈسٹریز کا پورٹ فولیو دے دیا گیا. تو پلیز غور کرنے کی چیزیں ہیں. اور آج جو بشیر میمن صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک ایک بات صحیح ہے. وہ شخص کہہ رہے ہیں مجھے کورٹ لے جاؤ, آپ نے اس انٹرویو میں لاسٹ سنا تھا, انہوں نے کہا آپ جا کے, انہوں نے کہا مجھے پاکستان کا جو ادارہ جہاں بلائے گا میں وہاں جا کر بیان دینے کو تیار ہوں. تو this needs to be looked into because یہ بہت سنگین ہے یہاں کے. اب آپ جو جسٹس فائز عیسیٰ کا how many heads have rolled دیکھیں, اور یہ کرائسس جو ہوئی ہے, جو بائی پاس کیا گیا پارلیمنٹ کو اور پریزیڈنٹ نے کیا ہے, وہ آپ کو یاد ہے سمری, اس پہ کتنا لان تان ان کی ہوئی تھی. پھر الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز کو الوی صاحب نے بائی پاس کر کے بنا دیا تھا, وہ اس پہ ان کو ہوئی تھی. اب یہ اور بہت سے قصے ہیں, تو they need to seriously look into it. اور یہ جو ان کے ہیں لا منسٹر اور الوی صاحب, ان کے لیے بہت سیریس یہ مسئلہ ہے.